اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علم الصیغہ کتاب جو ہے یہ صرف کی کتاب ہے، اور اس میں یوں سمجھیں آپ کے تقریباً مکمل ٹوٹل صرف جو ہے اس میں سمائی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس کو توجہ کے ساتھ پڑھے گا تو کافی باریک چیزوں کا بھی پتہ چلے گا، مطلب یہ کہ من کل الوجوہ صرف کا پتہ چل جائے گا، اور وہ بندہ ہر لحاظ سے یعنی سیغے کو حل کر سکتا ہے۔ یہ علم الصیغہ بہت بڑی مایہ ناز کتاب ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ دراصل یہ ہے تو فارسی میں کتاب، لیکن اس کا کسی نے عربی میں ترجمہ کیا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہم آپ کو عربی میں پڑھا رہے ہیں چونکہ فارسی سے آپ کو تقریباً کوئی اتنی واقفیت نہیں تھی نا، اس وجہ سے ہم نے عربی کا انتخاب کیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبقوں میں، یا یوں کہو کہ پچھلی کتابوں میں ہم نے پڑھا تھا فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازمی، فعل متعدی، پھر فعل معروف، فعل مجہول، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم نے یوں سمجھو کہ فعل کی دو تقسیمات پڑھی تھی، اور یہاں پر جو فعل کی ہے نا تقریباً وہ 6 تقسیمات ہیں، وہ چھٹی تقسیم وہ آگے آئے گی۔ تو سب سے پہلی تقسیم ہے فعل کی کہ بھائی معنی اور زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں، ماضی، مضارع، امر۔ اس بات سے تو آپ بخوبی واقف ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری تقسیم تھی کہ بھئی فعل کی جو نسبت ہے نا وہ فاعل کی طرف، ماضی اور مضارع میں فعل کی جو نسبت فاعل کی طرف ہے، آیا وہ معلوم ہے یا مجہول ہے۔ اگر تو فعل کی نسبت ہے فاعل کی طرف، اس کو ہم کہتے ہیں فعل معروف، اور اگر فعل کی نسبت ہے فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف ہے تو ہم اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ یہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، یہ دوسری تقسیم۔ اب تیسری تقسیم کیا ہے؟ تیسری تقسیم ہے کہ بھئی فعل ماضی، چاہے فعل ماضی اور مضارع چاہے معروف ہوں یا مجہول ہوں، ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں، مثبت اور منفی۔ مثبت کی تعریف اور منفی کی تعریف بھی ہم جانتے ہیں اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد پھر تیسری تقسیم تھی، بلکہ چوتھی تقسیم تھی کہ بھئی حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل ثلاثی اور فعل رباعی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو پانچویں تقسیم ہے وہ فعل کی ہے کہ بھئی کہ اقسام حروف کے اعتبار سے، اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی پانچویں قسم ہے، اور اس لحاظ سے فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صحیح، نمبر 2 محموس، نمبر 3 معطل، نمبر 4 مضاعف۔ یہ کل کا سبق تھا۔ ویسے ہم نے ہفت اقسام پڑھا تھا کہ بھئی ہفت اقسام میں کیا تھا کہ صحیح، محموس، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ تو یہ ہم نے 7 قسمیں پڑھی تھی، لیکن انہوں نے یہ 4 قسموں میں بند کر دیا۔ تو یعنی گویا کہ یہ جو ہفت اقسام ہیں یہ 4 قسمیں بھی ہوتی ہیں، 10 قسمیں بھی بنتی ہیں۔ صحیح کی انہوں نے تعریف کی تھی کہ بھئی یہ فعل جو ہے، صحیح کس کو کہتے ہیں کہ وہ فعل کہ جس میں حمزہ نہ ہو، نہ حرف علت ہو، اور نہ 2 حرف ایک جنس کے ہوں، جیسے ناصارہ، اور حروف علت 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ محموس کس کو کہتے ہیں کہ جس میں حمزہ پایا جائے، جس کے حروف اصلی میں سے ایک حرف اصلی حمزہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر وہ حمزہ فا کے مقابلے میں ہوگا ہم اس کو محموز الفا کہیں گے، جیسے امارا، اور اگر وہ حمزہ عین کے مقابلے میں ہوگا تو ہم اس کو محموز العین کہیں گے، جیسے سعالا، اور اگر وہ حمزہ لام کلمے کے مقابلے میں ہوگا تو ہم اس کو محموز اللام کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ عبارت کی طرف آپ غور کرتے آئیے، ٹھیک ہے، جس کو محمود اللام کہیں گے، جیسے قارا۔ معطل کس کو کہتے ہیں؟ معطل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حرف علت ہو، حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حرف علت ہو، چاہے وہ فا کے مقابلے میں ہو تب بھی ہم اس کو معطل کہیں گے، عین کلمے کے مقابلے میں ہو تب بھی ہم اس کو معطل کہیں گے،
لام کلمے کے مقابلے میں ہو تب بھی ہم اس کو معطل کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اگر فا کلمے کے مقابلے میں ہو حرف علت تو اس کو معطل الفا اور مثال بھی کہا جاتا ہے. گویا کہ مثال کے دو نام ہیں، ایک مثال، نمبر دو معطل الفا. ٹھیک ہے جی. جیسے وعدہ اور یا سارا، تو وعدہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے اور یا سارا فا کلمے کے مقابلے میں ہے. جی کیا کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ نوشین بہن؟ حضرت میں کہہ رہی ہوں عبارت اگر ہم عربی میں پڑھیں آپ مطلب تو تھوڑا ہمارے دماغ میں وہ جو چیز ہے وہ اس بک کی جائے آہستہ ہاں آہستہ، ہم بھی اس عبارت کو اصل پڑھنے میں کے یہ نا یہ جو ہے نا یہ سبق جو ہے یہ پچھلا میں دہروا رہا ہوں آپ کو. اچھا آگے میں اچھا اس کو جو ہے نا ہاں یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں پچھلے یہ کل سبق کا. والا ہے حضرت یہ کل والا ہے؟ ہاں یہ کل والا سبق ہے. اچھا ٹھیک ہے میں ذرا اس کو نا آپ کو ایک مرتبہ تھوڑا سا دہروا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے وہ ٹھیک آگے میں عربی کے ساتھ پڑھوں گا انشاءاللہ. ہے جزاک اللہ جزاک ٹھیک ہے نا جی. اگر وہ حرف علت کہتے ہیں کہ عین کے مقابلے میں ہو تو اس کو معطل العین کہتے ہیں، یعنی اس کو اجوف بھی کہتے ہیں. تو گویا کہ اجوف کے دو معنی بن گئے، ایک اجوف دوسرا اجوف، دوسرا معطل العین. اور اگر وہ لام کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو معطل لام کہتے ہیں اور ناقص کہتے ہیں، جیسے دا اور رما. اور اگر دو حرف علت یعنی ایک فعل میں جمع ہو جائیں تو ان کو لفیف کہا جاتا ہے، اور وہ دو قسم کرے مقرون. اور اگر دونوں ملے ہوئے ہوں ان کو لفیف مقرون کہتے ہیں، اور مفروق کہتے ہیں اگر دونوں علیحدہ علیحدہ ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر ہے مضاف. کہتے ہیں مضاف جنس کو کہتے ہیں جس کے حرف اصلی دو ایک جنس کے ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے، یہ کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے اگر جتنا جو ہم نے پیچھے تعریف پڑھی ہے نا، اس لحاظ سے یہ 10 قسمیں بنتی ہیں. نمبر ایک واحد، ایک کیا بن جائے گا صحیح. ٹھیک ہے جی. وَثَلَاثَةٌ لِلْمَحْمُوزِ، تین محموز کے کتنے بن گئے؟ چار. پانچ معطل کے کتنے بن گئے؟ چار اور پانچ 9. ٹھیک ہے جی. اور ایک مضاف کا. تو یہ کتنے بن گئے؟ ہفت اقسام کتنے بن گئے محسن بن؟ 10 بن گئے حضرت. یہ ایک بن گیا صحیح کا، تین ہاں محفوظ کے، اور 5 بن گئے معطل کے، ہاں اور ایک بن گیا مضاف کا. ہاں ٹھیک ہو گیا جی. کہتے ہیں کہ فَلِأَجْلِ كَثْرِ الْمُبَاحَةِ الصَّرْفِيَّةِ لِعِبْرَةٍ عِنْدَهُمْ لِسَبْعَةٍ. کہتے ہیں کہ وہ اکثر بحث زیادہ کرتے ہیں نا صرفی اس کے، تو اس وجہ سے اس کو ہفت اقسام بھی کہا جاتا ہے. سمجھے بات؟ اس کو ہفت اقسام میں بھی شمار کرتے ہیں. یعنی اگر ہم 10 ہفت اقسام نہیں کریں گے، ہم اس کو 10 اقسام بنائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا کہ یہ تھوڑا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو وہ اس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں صحیح، مثال، مضاف، لفیف، ناقص، محموز اور اجوف. ٹھیک ہے جی. یہ تو تھا کل والا سبق. اب ہم ذرا اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں. یہ اس نے اسد بھائی نے کوشش کی کہ بھائی انہوں نے سوالات لکھ کر بھیجے، باقی کسی نے کوشش نہیں کی. تو آپ کوشش کیجیے گا کہ سب یہ سوالات لکھ کر بھیجیں. اور اس کو یہ نوشین بہن یہ مشق ہے. آپ کے پاس یہ کتاب ہے؟ سافٹ کاپی میں ہے میرے خیال سے. یہ کون سی کتاب ہے؟ علم علم السیکھا السیرہ. جی تھی نا آپ نے؟ ہاں 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 تو یہ یہ میں میں نے گروپ میں بھیجی ہوئی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی مشق کرنی ہے سب کی. یہ کہہ رہے ہیں کہ میز اقسام الفعل من ناحیت الحروف بحسب تقسیمہ الرابع والخامس فی المفردات الآتیہ. کہتے ہیں کہ آنے والے جملوں میں فعل کی چوتھی اور پانچویں تقسیم کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا جی، فعل کی اقسام جو ہے نا وہ حروف کے لحاظ سے بیان کریں کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ اچھا ناقص ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ میز اقسام لفعل، ہاں اس میں مطلب کہ فعل کی میز کا معنی ہوتا ہے جدا کر. میز جو ہے نا یہ صیغہ کا امر کا صیغہ. میز مانے جدا جدا کر فعل کی اقسام کو من ناحیت الحروف، حروف کے اطراف سے، یعنی حروف کے لحاظ سے، چوتھی اور پانچویں تقسیم کے اعتبار سے آنے والے مفردوں میں. مقصد یہ بتانا ہے کہ جیسے کتبہ ہے، ہاں
یہ صحیح ہے یا محموز ہے یا مضاف ہے یا اس طرح سے بتانا ہاں ہے؟ ہاں بتانا ہے. اور یہ دیکھیں نا پانچویں تقسیم کس لحاظ سے تھی وہ بھی آپ کے بھائی یہ پانچویں تقسیم تھی کس لحاظ سے یہ دیکھیں یہ پانچویں تقسیم تھی اقسام کے لحاظ سے. ٹھیک ہے جی. اور جو چوتھی تقسیم ہے نا وہ ہے جی. ثلاثی اور رباعی کے لحاظ سے کہ یہ فعل ثلاثی ہے یا فعل رباعی ہے. یہ جو ہے نا ثلاثی مجرد ہے یا رباعی مجرد ہے. اوپر ٹھیک ہے دیکھنا ہے کہ جو نا. اس کی کس طرح سے وہ کی ہوئی ہے انہوں نے ہاں 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 حساب سے بتانا ہے. جی جی. صحیح. حضرت میز کا مطلب جدا کرنا بتایا نا آپ نے. ہاں جدا کر میز مانے جدا کر. ٹھیک ہے. عین کا معنی ہوتا ہے معین کر. معین کرنا. ٹھیک ہے. جی. تو ابھی انشاءاللہ آپ کو نا تھوڑی تھوڑی عربی کی بھی جو ہے یہ جان پہچان انشاءاللہ ہو جائے گی. تو آج کا جو سبق ہے الدرس الثالث ہمارا تیسرا سبق ہے اقسام الاسم. اقسام الاسم اسم کے اقسام. ٹھیک ہے جی. اسم کہتے ہیں الاسم علی ثلاثت اقسام. اسم تین قسم پر ہے مصدر و مشتق و جامد. مصدر اور مشتق اور جامد. فالمصدر اسم يدل على الحدوث مثل الضرب والفتح. کہتے ہیں کہ اسم مصدر وہ اسم ہے کہ جو دلالت کرے حدوث پر ضرب اور فتح کی مثل. میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی صیغہ غائب کا صیغہ ہو چاہے وہ مذکر غائب کا صیغہ ہو واحد غائب کا صیغہ ہو بس واحد غائب کا ہو چاہے وہ واحد مذکر غائب کا ہو یا واحد مؤنث غائب کا ہو اس سے پہلے اگر نکرہ آ جائے تو وہ اس کا موصوف بنتا ہے اور وہ جو فعل ہے اس کی صفت بنتا ہے. تو اب یہ جو اسم ہے یہ نکرہ ہے اس کے بعد فعل واحد مذکر غائب کا صیغہ آیا ہوا ہے تو اسم موصوف ہے یدل اس کی صفت بنے گا. تو اب ہم معنی کیا کریں گے معنی یہ کریں گے کہ مصدر ایسا اسم ہے کہ جو دلالت کرتا ہے حدوث پر. ٹھیک ہے نا جی. تو اب اسم جو ہے نا موصوف بن جائے گا. اس کے بعد پھر کیا ہو جائے گا یدل فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل. ٹھیک ہے جی. اور علی الحدوث یہ متعلق ہو جائے گا یدل کے. تو مصدر جو ہے نا یہ مبتدا ہے. مصدر کیا بنتا ہے مبتدا. فا فصیحہ مصدر مبتدا اسم موصوف یدل فعل علی حرف جار الحدوث مجرور جار مجرور سے مل کر یہ ظرف ہوگا. ظرف لغو متعلق ہوگا فعل کے. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوگی اسم کی. اسم اپنی صفت سے مل کر یہ مبتدا بن جائے خبر بن جائے گی مصدر کی. مصدر جو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے آگے اس کا معنی سمجھ میں آ گیا. فالمصدر اسم یدل علی الحدوث کہ مصدر جو ہے وہ ایسا اسم ہے کہ جو دلالت کرتا ہے حدوث پر. جی اس کو اگر سمجھ میں نہیں آیا تو وہ ہینڈ ریس کر سکتا ہے. حدوث پر مطلب کہ واقع ہونے پر. حدوث کا معنی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تجدد. یعنی ایک کام جو جتنے بھی افعال ہیں ان میں حدوث پایا جاتا ہے. بفر دیکھیں کہ اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ جب تک متعدد بار انگلیوں کو حرکت نہیں دیں گی تو اس وقت آپ کا کام ثابت نہیں ہوگا. یوں کھانا کھانا متعدد بار جب تک ہم چبائیں گے نہیں اس وقت تک جو ہے نا کیا ہے کہ ہم کھا نہیں سکتے. حضرت بولنا متعدد بار جو ہے نا متعدد بار ہم جو ہے نا وہ منہ کو ہلاتے ہیں زبان کو ہلاتے ہیں تب جا کر وہ ہم کام کرتے ہیں. تو حدوث میں کیا ہوتا ہے تجدد ہوتا ہے مانا نیا کام. حدوث کہتے ہیں نئے کام. حضرت میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. میں یہی کہہ رہی ہوں تجدد مطلب کہ نیا کہہ رہے ہیں نا آپ. ہاں نیا کام. اب اس میں ایسے بھی ہوتا ہے نا حدث جیسے کسی چیز کا ہونے کو بھی کہتے ہیں. حدث مطلب ایک چیز تو ہاں میں یہ حدث اور حدوث ایک ہی چیز ہے. ہاں تو یہی ہے کہ مطلب کسی کام کا جیسے مصدر میں جیسے یہاں پہ نا دربا فتح تو ہوں یہ میرے خیال سے
یہ کسی چیز کا حدث ہی ہے نا، ہونا ہی ہے۔ ہونا ہے جی، ہونا ہی ہے جی۔ مصدر جو ہے اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں، اس کی نشانی مصدر کی ہے کہ اس کے ساتھ الف لام ہے پہلے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ نہیں، اس کی نشانی یہ نہیں ہے کہ اس کے الف لام ہے، اس کا جو عین کلمہ ہے نا وہ ساکن ہوتا ہے، ضرب، فتح۔ اچھا، مصدر کی نشانی یہ ہے کہ اس کا عین کلمہ ساکن ہوگا۔ ہاں، عین کلمہ اکثر طور پر ساکن ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ساکن ہوگا، اکثر طور پر ساکن ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہوں، جیسے یہاں پہ نا یہ دربا ہے نا، درب، ہوں، اس درب، کو درب، الدرب، 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 تبھی تو عین کلمہ ساکن ہوگا نا۔ ہاں ٹھیک جی، آگے چلتے ہیں۔ جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں والمشتق، اور مشتق کیا ہے؟ کہتے ہیں اسم مستخرج من الفعل، ایسا اسم کہ جو نکالا گیا ہو فعل سے۔ مشتق جو ہے ایسا اسم کہ جو نکالا گیا ہو فعل سے، ضارب اور مضروب کی مثل، کہ یہ جو مضروب اور ضارب ہے یہ فعل سے نکالے گئے ہیں۔ ضارب جو ہے نا فعل مضارع معلوم سے نکالا گیا ہے، اور مضروب جو ہے یہ فعل مضارع مجہول سے نکالا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب پھر آگے ایک اور فائدہ بتاتے ہیں، یہ فائدہ ہے وَكُلٌّ مِّنَ الْمَصْدَرِ وَالْمُشْتَقِّ يَنْقَسِمَانِ إِلَى الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ وَالْمَزِيدِ فِيهِ والرباعی مجرد والمزید فیہ کافعالہما۔ کہتے ہیں کہ جو مصدر ہے نا، مصدر اور اسم مشتق جو ہے یہ منقسم ہوتے ہیں ثلاثی مجرد اور مزید کی طرف، اسی طریقے سے یہ رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کی طرف ہوتے ہیں، منقسم ہوتے ہیں کافعالہما، اپنے فعلوں کی طرح۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ کل من المصدر والمشتق کے، اب مصدر اور مشتق ہے تو اس کے بعد انہوں نے فعل کو تثنیہ ذکر کیا۔ فعل کو تثنیہ ذکر کیوں کیا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ جو مصدر اور مشتق ہیں یہ دونوں تثنیہ ہیں، یعنی دونوں تثنیہ، مبتدا تثنیہ بن گیا تو اس کی خبر بھی تثنیہ بنائی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، ذوالفقار بھی یہاں سن رہے ہیں؟ السلام علیکم جی سر، سن رہا ہوں۔ جی جی، سید طاہر صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی غزالی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہیں یہ مشتق میں آتے ہیں؟ ہاں ہاں، یہ اسماء مشتقات میں سے ہیں نا۔ جی، اور یہ جو مصدر ہے یہ بھی تو فعل سے ماخوذ ہوا ہے نا؟ مصدر سے تو سب چیزیں نکلتی ہیں نا، مصدر تو کبھی بھی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ نہیں ہوتا، مصدر سے ساری چیزیں بنتی ہیں۔ اچھا، جی سید طاہر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ مصدر جو ہوتا ہے وہ مطلب اسم کی وہ قسم ہے جس سے باقی سب جو ہے نا وہ سمجھے کہ سیدھے نکلتے ہیں، اسے کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، مصدر سے 12 چیزیں نکلتی ہیں نا، مصدر جی سے 12 چیزیں نکلتی ہیں۔ مصدر سے ماضی، مضارع، یا ہوں، ماضی نکلی مصدر سے، پھر ماضی تھے مضارع بنا، پھر صحیح، مضارع معلوم سے اسم فاعل بنا، پھر مضارع معلوم سے مضارع مجہول بنا ہے، پھر ہوں، مضارع معلوم سے جو ہے نا وہ اسم فاعل بنا، مضارع مجہول سے جو ہے وہ اسم مفعول بنا، پھر مضارع معلوم سے فعل جہد بلم معلوم بنا، پھر مضارع مجہول سے جو ہے وہ بنا فعل جہد مجہول بلم بنا۔ تو یوں سارے کے سارے جو ہے نا وہ پھر آگے سے بنتے جائیں گے، لیکن اگر ان کی جو جڑ ہے نا وہ جڑ دیکھا جائے تو وہ مصدر ہے، مصدر ہے۔ اور مشتق کو ہم آسان لفظوں میں کہہ جو سکتے ہیں بنایا گیا ہو۔ وہ مشتق کا معنی بنایا، ہوتا ہے جو بنایا گیا ہو، مشتق کا مشتق نہیں ہوتا، یہ مشتق نہیں ہوتا، یہ مشتق ہوتا ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، اشتقاق سے نکلا ہے۔ مشتق مشتق جو ہے نا کیا ہے کہ بننے والا، اور مشتق جو ہے وہ بنایا ہوا۔ سر مصدر کو ہم اسم کہہ سکتے ہیں، مصدر بھی اسم ہے۔ مصدر تو اسم ہے ہی، اسم کی قسم ہے نا ایک۔ مصدر تو ہے ہی اسم نے کہا کہ بھائی کہتے ہیں کہ اقسام الاسم، یہ اسم کے اقسام جو ہیں وہ 3 ہیں، مصدر اور مشتق اور جامد۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جیسے ہم گرامر پڑھتے ہیں نا انگلش کی یا اس میں، تو اس میں نہ اردو میں یہ کہتے ہیں جس کے پیچھے نہ ہو، کھانا، جی کھانا، اس طرح جی سے جی جی، مشتق وہ بنایا تو گیا۔ ابھی یہ تو باتیں جو ہے نا یہ ہم پڑھ کے آ گئے، اب جی ہم جی، نے ذرا اوپر کی باتیں پڑھنی آگے ہیں۔ جانا ہے، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے نا جی، وہ جو باتیں نہ آتا ہے یا جو بھی آتا ہے وہ اب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے اوپر کی باتیں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ یہ جو مصدر ہے یہ رباعی، یہ منقسم ہوتا ہے کس کی طرف؟ ثلاثی مجرد اور مزید فی کی طرف، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کی طرف، اپنے افعال کی طرح. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اقسام الحروف ہے، یعنی حروف کے اقسام کے اعتبار سے یہ 10 قسم کی طرف بھی جو ہے نا کیا ہے کہ منقسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے والجامد. والجامد ہوا اسم غیر المصدری والمشتق کی، کہ یہ جو اسم ہے نا یہ مصدر اور مشتق کا غیر ہے. کیا مطلب؟ کہ بھئی مصدر اور مشتق کا غیر ہے. یہ کیوں لکھا ہے انہوں نے، یہ تعریف انہوں نے کیوں بتائی، بیان کی، یہ انہوں نے کیوں جو ہے نا مصدر اور مشتق کا غیر قرار دیا؟ کہتے ہیں مصدر اور مشتق کا غیر اس لیے قرار دیا کہ مصدر سے باقی ساری چیزیں بنتی ہیں جبکہ اس سے کوئی چیز نہیں بنتی، اور مشتق جو ہے وہ کسی سے بنتا ہے اور یہ کسی سے نہیں بنتا. جی حضرت. یہ جو مشتق لکھا ہوا ہے اس کے اوپر زبر آئے گی یا زیر آئے گی اس کے آخر میں؟ اسے غیر المصدر والمشتق کی. یہاں پہ زبر نہیں لکھی ہوئی اوپر؟ نہیں، زبر نہیں لکھی ہوئی. یہ آپ کو ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں، آپ یاد رکھ جی لیں کہ اگر آپ نے وہ بند کر دیں، مائک میوٹ کر دیں، کہ اگر جو ہے شد ہو، شد کے نیچے اگر جو ہے نا کیا ہے وہ زیر ہو، چاہے وہ حرف کے اوپر ہی کیوں نہ ہو وہ زیر ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا. میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہاں پر یہ شد کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے. یہ مشتق کے، اس مشتق کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اب چاہے یہ اچھا. حرف کے اوپر ہی کیوں نہ ہو، شد کے اوپر جو چیز ہوگی نا وہ زبر ہوگی. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سمجھ آ رہی ہے. ہاں. کہتے ہیں کہ وہ اسم غیر المصدر والمشتق کی، کہ بھئی وہ جو ہے نا وہ مصدر کا غیر اور مشتق کا غیر ہے. اور پھر کہتے ہیں وَهُوَ أَيْضًا يَنْقَسِمُ إِلَى الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ وَالْمَزِيدِ فِيهِ نَحْوُ رَجُلٌ وَحِمَارٌ. کہتے ہیں یہ بھی ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کی طرف جو ہے نا وہ منقسم ہوتا ہے، جس طرح رجل اور حمار. رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کی طرف ہوتا ہے، جیسے جعفر اور قرطاس. اسی طریقے سے یہ خماسی مجرد اور خماسی مزید فی کی طرف بھی جو ہے نا یہ منقسم ہوتا ہے، جیسے سفر جرن اور کبعثرا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر کہا وَكَذَلِكَ يَنْقَسِمُ، یعنی ایک تقسیم تو 6 اقسام کے لحاظ سے آ گئی، 6 اقسام کے لحاظ سے جو تقسیم آ گئی یہ منقسم ہوتا ہے اس کی طرف. پھر کہا کہ یہ منقسم ہوتا ہے، یہ جو ہے نا یہ قسم منقسم ہوتا ہے اقسام حروف کے اعتبار سے 10 مشہور قسم کی طرف. وَالصَّرْفِيُّونَ يُبْحِثُونَ. ٹھیک ہے نا جی. کثیراً عن الفعل، کہ وہ صرفی جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، یا یبحثون بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یبحثون صحیح ہے، بحث یبحث. ٹھیک ہے نا جی. یہ بحث کرتے ہیں کہ بہت زیادہ فعل سے. تو اس لیے جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے کہ جو کیوں یہ زیادہ بحث کرتے ہیں فعل سے، کہتے ہیں لِأَنَّ لِلْفِعْلِ تَصَارِیفُ کَثِیرَةٍ. تصاریف کثیرۃ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کے جو، کیونکہ فعل کے گردانے بہت زیادہ ہیں. وَلِلْاسْمِ قَلِیلَةٌ، اور اسم کی جو ہے نا وہ بہت کم جو ہے نا وہ ہیں گردانے. وَلَا يَكُونُ لِلْحَرْفِ تَصْرِیفٌ أَبَدًا، اور حرف کی تو بالکل جو ہے نا گردان ہے نہیں اس وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے نا اس کے بعد آ گیا الاسئلۃ، بلکہ بہت سارے سوالات. جامد کی مثال میں ہم مثال کیا لکھ سکتے ہیں؟ جیسے وہاں پہ ہم نے مثال لکھی مشتق میں دارب مضروب، اور اس میں لکھی مصدر میں الضرب والفتح. اور اس میں کیا لکھیں گے؟ جامد میں کون سے کیا مثال لکھیں؟ جیسے یہ دیکھیں نا، یہ جامد کی ایک رجل حمار آ گیا. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد کی، ثلاثی مجرد یہ رجل جو ہے یہ ثلاثی مجرد کی مثال ہے. حمار ثلاثی مزید فی کی. رباعی مجرد رباعی میں اس کی مثال دی انہوں نے. یہ جعفر جو ہے یہ رباعی
مجرد کی مثال ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو قرطاسن جو ہے یہ رباعی مزید فی کی مثال ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے جی، اس میں ٹھیک جامد کی۔ اسی طریقے سے سفر جلن، یہ جو سفر جلن ہے یہ مثال ہے کس کی؟ خماسی مجرد کس کی؟ جامد کی۔ اور کبعثرا جو ہے یہ مثال ہے کس کی؟ یہ خماسی مزید فی کی مثال ہے ٹھیک جی۔ آپ کو یہ ایک ایک لفظ کا معنی یہاں سمجھ میں آیا؟ جی جی حضرت، الحمدللہ، کیونکہ یہ عربی میں پڑھ رہے ہیں نا آپ، تو ہمیں تھوڑا دماغ زیادہ اس کو بہتر کرے گا۔ دماغ کو جی آپ جی حضرت، دوڑانا پڑے گا، آپ کو دماغ کو آپ دوڑائیں۔ جی جی ہاں جی حضرت، سمجھ آ رہی ہے کر رہے الحمدللہ۔ ہیں نا، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا تو ہم وہ ان لفظوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا کیا بن رہا ہے۔ ہاں، نہیں نہیں صحیح ہے، بالکل اس طرح ہوتا ہے، بالکل۔ جب جی طالب علم جو ہے نا، اب ہمارے سامنے تو یوں ہے نا کہ گویا کہ ہمارے لیے یہ اردو لکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم جو ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں آسان لگ رہی ہوتی ہے نا، جی اس جی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا طلباء کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اور جی اگر کوئی کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ جی ذوالفقار صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں سر، وہ ویسے ہی ہاتھ لگا ہوگا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اسپیڈ زیادہ تو نہیں ہے؟ جی میں نے کہا پڑھانے اس کی اسپیڈ زیادہ تو نہیں ہے؟ نہیں کیسے بس سمجھ رہے ہیں۔ اچھا جی، کیا کہتے ہیں اس کو، غزالی صاحب؟ جی میں پوچھ رہا ہوں کہ جو فعل ہوتے ہیں، فعل میں ہمارے پاس جو ہے اس کے مزید فی کے ابواب ہوتے ہیں، جس سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ فعل یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے، لیکن اس میں ہم کیسے پہچان کریں گے کہ یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ اس کا ہم ماضی کا صیغہ نکالیں گے۔ اسم کا؟ ہاں، یعنی اچھا، دیکھیں اسم کا اسم کیسے نکالیں؟ ضارب الاسم ہے نا، ضارب الاسم ہے نا۔ اچھا، جیسے راجل حمار لکھا تھا وہاں پہ۔ نہیں، وہ تو جو ہے نا جو جامد ہے نا، جامد میں دیکھیں، ڈائریکٹ دیکھیں کہ بھئی اس میں 3 حرف سے زیادہ کوئی حرف ہے، اگر حرف نہیں ہے تو مجرد ہے، اگر حرف ہے تو مزید فی، اور اگر 4 حرف ہے تو 4 حرف میں دیکھیں کہ بھئی اس کے کوئی حرف زیادہ ہے کہ نہیں، اگر زیادہ ہے تو اس کو ثلاثی مزید کیا ہے، رباعی مزید فی، اور اگر نہیں ہے تو رباعی مجرد، بس یہی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں ڈائریکٹ 4 حرف آئیں گے تو؟ اس پہلے میں سر آپ 4 حرف وہ آئیں ہے گے تو؟ نا، دیکھیں گے۔ ایک جملہ بھی ہے نا، سأل تو وہ نہیں ہے، یہ 10 الفاظ ہیں اگر فعل میں، جب ان میں سے جو زائد حروف ہوتا ہے انہی میں سے ہوتا ہے۔ جی سأل تو وہ نہیں ہے، ہاں یہ 10 الفاظ 10 حرف ہے نا، ہاں ہاں یعنی کہ جو فعل میں سے جب کوئی مزید ہوگا، حرف کوئی زائد ہوگا، زائد مزید فی ہوگا، انہی 10 میں سے ہوگا۔ ہاں، یہ بھی اس کی بالکل، یہ تشریح ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اس کو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا تسمن وا، وہ بھی ٹھیک ہے نا جی، صحیح ہے۔ یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ اچھا چلیں، آپ کے لیے ایک تھوڑا فائدے کی بات کرنا چاہیں گے، تھوڑا یہ جو اشتقاق ہے نا، اشتقاق کی کہتے ہیں 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اشتقاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اشتقاق صغیر، نمبر 2 اشتقاق کبیر، نمبر 3 اشتقاق اکبر۔ تو اب اشتقاق صغیر کی تعریف کیا بنے گی؟ اس کے اشتقاق صغیر کی تعریف یہ ہے کہ دونوں لفظ یعنی مشتق اور مشتق منہ، مشتق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بنایا ہوا، اور مشتق منہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جس سے بنایا گیا ہو۔ اب جس طرح دیکھو، یضربو، یہ مشتق ہے، کس سے بنایا گیا ہے؟ ضربا سے، تو اب ضربا بنا گیا مشتق منہ، اور یضربو کیا بنا؟ مشتق، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اب کہتے ہیں دونوں لفظ یعنی مشتق اور مشتق منہ دونوں متحد ہوں، کس میں؟ حروف اصلی میں اور ترتیب میں، ٹھیک ہے نا جی۔ جس طرح دیکھو کہ ضربا، یہ ضربا ضربن سے مشتق ہے، اب دونوں حروف میں بھی یعنی کیا ہے کہ ان کے ایک ہیں، یعنی زاد را با ہے، اور ترتیب بھی ایک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پہلے ضاد، پھر را، پھر اس کے بعد با، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہوا اشتقاق صغیر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشتقاق صغیر۔ نمبر 2 ہے اشتقاق کبیر۔ اشتقاق کبیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ مشتق اور مشتق منہ دونوں صرف حروف میں متحد ہوں، ترتیب میں متحد نہ ہوں،
جس طرح دیکھیں آپ جو ہے نا جا بازا، جا بازا سے بنا ہے جازبن، جذبن بنا ہے، جا بازا سے کیا بنا ہے؟ جذبن بنا ہے۔ اب دیکھو یہ صرف حروف میں تو متحد ہیں لیکن ان کی ترتیب ایک نہیں ہے، تو یہ کیا بنا؟ اشتقاق کبیر۔ اسی طریقے سے اشتقاق اکبر، کہ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ مشتق اور مشتق منہ دونوں اکثر حروف میں مشترک ہوں، اکثر حروف میں مشترک ہوں، سمجھ میں آئی بات؟ اور بعض حروف کے مخرج میں جو ہے نا نہ تمام حروف میں نہ ہوں بلکہ بعض حروف میں ہوں، اور ترتیب میں، اور بعض ترتیب میں ہوں۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو نہ آکن، نہ آکن سے نہ ہکن بنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب دوبارہ سمجھے ذرا کہ جو اشتقاق اصغر ہے، اشتقاق صغیر ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ مشتق اور مشتق من ہوں دونوں متحد ہوتے ہیں حروف اصلی میں بھی اور ترتیب میں بھی۔ جیسے ضربن سے ضربا سے ضربن، ضربا ضربن سے مشتق ہے۔ اشتقاق کبیر کیا ہوتا ہے؟ اشتقاق کبیر کیا ہوتا ہے؟ مشتق اور مشتق من ہو دونوں صرف حروف میں متحد ہوتے ہیں، ترتیب میں نہیں۔ جیسے جابازن سے جذبن ماخوذ ہے، یا یوں کو جابادہ جذبن سے ماخوذ ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، جابادہ کس سے؟ جذبن سے۔ اور اس طریقے سے اشتقاق اکبر، اس میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں یعنی مشتق اور مشتق من ہوں اکثر حروف میں مشترک ہوں، اور جو ہے نا کیا ہے کہ بعض حروف کے مخرج میں، نہ کہ تمام حروف اور ترتیب میں۔ جس طرح نہ آکا نہ کن سے مشتق ہے۔ تو اب آپ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اشتقاق کی تین قسمیں، اشتقاق صغیر اور اشتقاق کبیر اور اس طریقے سے اشتقاق اکبر۔ تو یہ آپ کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ میں سوال آ سکتا ہے، اور ٹیسٹ کا جو ابھی بنایا تھا میں نے وہ صرف جو ہے نا تحصیل مصطلح الحدیث کی تھی، اس لحاظ سے جس میں جنہوں نے تیاری کی ہے وہ ٹیسٹ دے سکیں گے، اور جنہوں نے تیاری نہیں کی ہے ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، تو کوشش کیجئے کہ آپ اس کے اچھے طریقے سے تیاری کریں۔ حضرت اشتق یا پھر صغیر اور جی کبیر، تین قسمیں بتائیں آپ نے۔ ہاں، اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر اور اشتقاق اکبر، کبیر اکبر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے صحیح، نا جی؟ ٹھیک۔ اچھا موسیٰ یہ آپ نے جو ٹیسٹ بنایا ہے یہ اپنے نصاب الحدیث سے نہیں بنایا؟ ہاں جی، ہاں جی، اس سے بنایا ہے، اسی سے بنایا ہے؟ اچھا اچھا، ہاں جی، ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ حضرت آپ نے صغیر میں مثال دی وہ دربا اور دربن کی تھی، ضربہ دربن سے ماخوذ ہے، دربا دربن سے ماخوذ ہے، اور کبیر میں آپ نے دی جبزا جبزن، جذبن سے ماخوذ ہے، جذب، جبزا جو ہے جذبن سے ماخوذ ہے۔ ہاں اور آپ نے اس کی مثال دی اکبر کی، ہاں اس جی، میں کون سی مثال دی آپ نے؟ نہ آکا نہ کن سے ماخوذ ہے، نہ آکا نہ کن سے واقع ہے، یعنی نہ جو ہے نا گول دو آنکھوں والی جو ہا ہے نا اس سے ماخوذ ہے، نہ آکا، نون ہا اور کاف، ہاں دو آنکھوں والی جو ہا ہے نا اس سے، نہ کا نہ کن سے، ٹھیک ہے، نہ آکا نون عین کاف نہ کن سے ماخوذ ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے جی؟ جی جی، مزید کوئی الجھن کوئی ہے کسی کو تو؟ یا اب یہ جو تمرین ہے اس میں اب کافی بھائی جو ہیں وہ بالکل سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے نا سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے آپ سب کو۔ اب جتنے بھی ہیں، ذوالفقار صاحب آپ تو میرے خیال میں کل نہیں تھے شاید، جی ذوالفقار صاحب سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں، نہیں تھا میں۔ ہاں تو اب یہ تمرین وغیرہ جو ہے نا آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ کوشش کرنا ہے اس کو تمرین کریں، یہ جو ہے نا انشاءاللہ پھر الباب الاول سے پھر سیاغ، یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ جی جی، جی حضرت کافی ہے کیا یہاں انشاءاللہ۔ تک؟ یہ سبق کافی ہے یا اور آگے چلیں؟ حضرت آگے بھی جی جی پڑھنا ہے، حضرت، ہیں جی؟ آگے اور بک بھی پڑھنی ہے نا؟ ہاں اور بک پڑھنی وہی بات ہے، جی، یہ کافی ہے۔ ہاں چلے۔
اب مزید جو ہے نا یہ جو حروف جازمہ کی بات ہے وہ اس میں بڑی کھل کر آ رہی ہے، تو آپ سب جو ہے نا کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کا مطالعہ کریں اور اچھے طریقے سے اس کو ٹائم دیں. کسی کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اچھے طریقے سے ٹائم دے، تب جو ہے نا بات چلے گی. اچھا جی، فصل نمبر 19 ہے حروف عاملہ در فعل مضارع، یعنی فعل مضارع پر یعنی مضارع پر عمل کرنے والے حروف جو فعل مضارع میں جو حروف عمل کرتے ہیں نا ان کی دو قسمیں ہیں، یہ آپ نے جانتے ہیں، ناصب اور جازم. اور حروف ناصبہ یہ ہیں ان، لن، کئے، اذن. یہ حروف ناصبہ کرتے ہیں منصوب مستقبل کو بے روج و ریا. ٹھیک ہے جی. اب اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے دیکھو ان کی مثال ہے ارید ان تقوم. یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو تقوم ہے نا اس کو مصدر کے معنی میں کر دے گا، یعنی ان جو ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. ان جو ہے کیا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو نصب دیتا ہے اور اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. کس طرح کرتا ہے اس کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ شاید بتایا تھا، اب دوبارہ میں بتا رہا ہوں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان جس بھی فعل مضارع کے یعنی کوئی بھی فعل مضارع ہو، کسی بھی باب کا فعل مضارع ہو، اس پر ان داخل ہو تو ہم اس فعل مضارع کے جو فعل مضارع ہے نا اس کا ہم مصدر نکالیں گے. بالفعل تقوم ہے، تقوم کا مصدر قیام ہے، تو پھر اس مصدر کو ہم فاعل کی طرف مضاف کریں گے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو صیغہ ہے واحد کا ہے، مخاطب کا ہے یا متکلم کا ہے. یہاں پر دیکھو یہ متکلم مخاطب کا صیغہ ہے تو مخاطب کی ضمیر فاعل جو ہے وہ انت ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ انت جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے ہی نہیں. مجرور متصل جو ہے ضمیر کیا بنتی ہے، کاف. تو ہم ضمیر اس کو انت کو ہم تبدیل کر دیں گے کاف ضمیر خطاب میں، تو یہ کیا بن جائے گا، ارید قیامہ کا، میں تیرے کھڑے ہونے کا ارادہ کرتا ہوں. اگر یوں ہوتا ارید ان یقوما تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے، ارید قیامہ، میں اس کے کھڑے ہونے کا ارادہ کرتا ہوں. اگر یوں ہوتا ارید اقوما ان اقوما تو اس کا معنی کیا ہوتا، ارید قیامی، میں اپنے کھڑے ہونے کا ارادہ کرتا ہوں. اگر ہوتا ارید ان نقوما تو اس کا معنی یہ بنتا، اس کی عبارت بنتی ارید قیامنا، کہ میں اپنے کھڑے ہونے کا، ہم سب کے کھڑے ہونے کا ارادہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ یوں جو ہے نا اس کا حساب کتاب بنے گا، تو آپ نے ذرا اس پر توجہ دینی ہے. اس کے بعد دوسرا لن، جیسے لن یذهب امر، یہ بھی اس کو نصب دیتا ہے. لن تاکید نفی کے لیے آتا ہے. جیسے اسلم تو کہ يدخل الجنت، ٹھیک ہے جی، یہ بھی اس کو دیتا ہے. اور کا ما بعد ماقبل کے لیے سبب بنتا ہے. حضرت یہ جو آپ نے اوپر مثال دی اریدو ان قیام کا، جی جی تو یہ کاف جو ضمیر آ رہی ہے، آپ نے اس کا یہ بتانا چاہا کہ ہم اس کا تقوم کا مصدر نکالیں گے قیام، جی قیامہ. ہاں جی اب ہاں. قیامہ تو قیامہ نکالا مصدر ہم نے، اب اس کے ساتھ کاف ضمیر لگنے کی وجہ کیا بنی کہ تقوم یہ مطلب دیکھیں تقوم کا جو فاعل ہے نا وہ انت ضمیر فاعل ہے، انت. تقوم کا جو ہے وہ انت ضمیر فاعل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ہاں، انت جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ ضمیر مجرور متصل ہے نہیں بلکہ یہ مرفوع متصل ہے، تو ہم ضمیر مرفوع متصل کو ضمیر مجرور متصل میں تبدیل کریں گے. مرفوع متصل کو مجرور متصل میں تبدیل کریں گے. ہاں، وجہ انت ہے نا واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، تو جب ہم نے دیکھا مجرور متصل میں جو واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے وہ کاف آتی ہے، تو اب ہم نے اس کاف کی طرف مصدر کو مضاف کرنا ہے، تو یہ بن جائے گا ارید قیامہ کا. نہیں ہے، اس کو مجرور متصل میں کرنے کی وجہ کیا بنی؟ وجہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. یہاں پہ مضاف الیہ کیا چیز بن رہی ہے؟ کاف، قیام مصدر مضاف بن رہا ہے. نہیں تو ہم یہ تھوڑا کنفیوژن ہے نا کہ لیکن یہاں پہ میں ارادہ کرتا ہوں تیرے کھڑے ہونے کا. اب میرا جس میں را رے ری آ جائے آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، مضاف الیہ ہوتا ہے.
اچھا یہ جو ساری ٹھیک بحث استاد سمجھا رہے ہیں استاد ہیں جی سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے سمجھانے کے لیے ہے نا کہ اس کو ہم اس میں تبدیل کر دیں جی 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 سمجھانے کے لیے ہے نا جی جی اگر جی اس طریقے سے پکڑیں تو جلدی سمجھ آ جائے گی جی 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 ٹھیک ہے کیا ٹھیک مکا کیا مہو ٹھیک ہے صحیح ہے ہاں اس کے بعد اذن جیسے اذن اشکر کا اس شخص کے جواب میں کہا جائے گا جو کہے انا اوتی کا دینارن کہ میں تجھے دینار دوں گا تو اس شخص کے جواب میں کہا جائے گا اذن اشکر کا تو اس وقت میں تمہارا شکر ادا کروں گا ٹھیک ہے نا جی تو اب جب جو ہے نا آپ سبق لکھیں گے تو اس وقت میں تمہارا تم سب کا شکر ادا کروں گا ٹھیک ہے جی جی ذوالفقار صاحب جی ٹھیک ہے اس طرح ہی ہے اچھا جی فائدہ یہ ان جو ہے نا 6 حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب کرتا ہے وہ کون سے ہیں حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جیسے مرر تو حتیٰ ادخل البلدہ یعنی اصل میں یوں تھا حتیٰ ان ادخل البلدہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حتیٰ ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے اور یہ نشین بن آپ نے پڑھا ہے حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں یہاں پر تو یہ فعل ہے یہاں پر کس طرح داخل ہوا اور کس مثال میں آپ دوبارہ رپیٹ کریں میں اس کو نوٹ کر رہی تھی اوپر والی چیز کو جی جی حروف جارہ جو ہیں وہ اسم پر داخل ہوتے ہیں نا جی جی تو یہ حتیٰ حروف جارہ میں سے نہیں ہے اچھا یہ پہلی بات پوچھ رہے ہیں مرر تو حتیٰ ادخل البلدہ ہاں حتیٰ حتیٰ حروف جارہ میں سے ہے نا سوال ہے کہ حتیٰ حروف جارہ میں سے ہے یا نہیں ہے یہ سوال پوچھ رہے ہیں نا آپ ہاں ہے کہ نہیں ہے جی جی ہے 17 حروف ہے نا ہاں ان میں سے ہے جی تو جی یہ تو اسم پر داخل ہوتے ہیں نا یہاں پر یہ فعل پر داخل ہوا ہے حتیٰ ادخلوا یہ مقدر بن رہا ہے نا یہ ایک چیز مطلب اس کی طے ہے نا کیا مقدر بن رہا ہے چلو جیسے اگر ان بھی ہم کہہ دیں ان تو حروف ہے نا حرف ہے نا وہ اسم تو نہیں ہے اگر یوں بھی کہہ دیں ہم مرر تو حتیٰ ان ادخل البلدہ تو پھر بھی ان جو ہے نا یہ تو وہ بن رہا ہے حرف بن رہا ہے جی غداری صاحب میں بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حتیٰ کے بعد جو ان مخذوف ہوگا نا تو ان بھی تو اسم ہے ان اسم تو نہیں ہے ان تو حرف ہے تو ان جو فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں نا حالت نصب میں لے ان لم جاتا تو کے پھر کیا ہوا تو لے جاتا تو کیا ہوا پھر تو کیا ہوا پھر رہا تو حرف نا تو حرف مضارع کو نصب میں نہیں لے کے جا سکتا نہیں انہوں نے جو حرف پڑھتے ہیں ان دیکھیں نا اب آپ نے تازہ پڑھا قاعدہ آپ نے وہ بلا دیا تازہ قاعدہ آپ نے کیا پڑھا تھا کہ ان مصدر میں مضارع پر داخل ہوتا ہے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اور مصدر اسم ہے جی رشید مصدر کیا اسم ہے نا جی حضرت فیروز کیا کہتے ہیں فیروز صاحب اسد صاحب سمجھ میں آ رہی بات اس میں ادخل یہ اس میں آپ کے نیٹ میں مسئلہ ہے حارث بھائی اسم کون سا اس میں پھر وہ مصدر کون سا بنا اس میں سے؟ مصدر بنے گا ادخلا یعنی مطلب کیا ہے کہ مرر تو حتی ادخل البلدہ تو مطلب یہ کہ مرر تو حتی ادخال البلدہ یعنی گزرا یہاں تک کہ میرا داخل ہونا جو ہے نا وہ شہر میں ہے تو اب ادخال جو ہے نا یہ مصدر بن جائے گا ادخالی سمجھ آئی بات تو چونکہ ہم اس کو اس کی طرف مضارع کریں گے نا آنا ضمیر کو آنا ضمیر مرفوع متصل ہے اس کو مجرور متصل کی طرف لے جائیں گے جی ذوالفقار صاحب سمجھ تو نہیں آ رہی بات آپ کو یہ حالت نصب میں کیوں ہے جب ان داخل ہو ادخلا جائے گا تو مصدر کے معنی میں آ جائے گا تو مصدر اسم ہوتا ہے تو اس لیے پھر ہاں یہ نصب میں کیوں ہے جی مفتی صاحب ادخلا اس لیے کہ یہاں پر ان مقدر ہے اچھا ہاں اچھا لام جہد کے بعد ان مقدر ہوتا ہے نوشین بہن سن رہی ہیں ان حروف الاسباب میں سے جی جی ابھی میں سن رہی ہوں یہ مصدر کی وجہ سے ہو رہا ہے
جی جی مصدر ہماری نئی بہن بھی ہیں جی، جنہوں نے ہیرا منیر کی آئی ڈی سے جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے. آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے بہن؟ جی سر سن رہی ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو سر یہ حتی ان کی وجہ سے مقدر جب ہم ترکیب کریں گے تو اب ہم ادھولا کو یہاں چینج کریں گے تب ہاں ترکیب کریں گے، یا ادھولا کو ہم فیل اور پھر انتا فائل اس میں سے فائل انا فائل نکال کے، اور اس طرح نہیں کر سکتے کہ یہ جملہ مصدر کی تعویل میں ہو کر ہاں 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 حتی جار کے بتاویل لیے مصدر، مجرور بنے گا، بتاویل کیونکہ مصدر مجرور برائے جار، ہاں جار حتی مجرور. مجرور ہاں نہیں، پھر وہ جار مجرور مل کر پھر مرر تو کے لیے ظرف لو ہو جائے گا اور تب جملہ کلیئر ہو جائے گا. جی تو ماشاء اللہ اس بہت طرح لگانا زبردست. مشکل ہوگا نا کہ وہ ہم ادھولا کو جب ہم کنورٹ کریں گے اس کو اسم میں تو پھر وہ ہمارے لیے ذرا مصدر بنانے میں مشکل ہو جاتی ہے. نہیں نہیں، تو وہ میں مصدر کی سمجھانے کے تعویل لیے میں آپ کر کو لیں بتا رہا ہوں، جملے کو. ہاں ٹھیک وہ ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، لیکن ترکیب جس طرح آپ کر رہی ہیں وہ اس طرح ہوگی ترکیب. اوکے سر پھر مجھے سمجھ آ گئی. ہاں ٹھیک وہ ہے. اصل میں بات یہی ہے نا کہ یہ جو ہے نا یہ تعویل مصدر میں کس طرح کرتا ہے، یعنی تعویل مصدر آپ کو میں ہوں، سمجھا رہا تھا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن سر. سر سمجھ آ گئی پھر مجھے. ہاں تعویل مصدر کا تو پتہ ہے نا آپ کو پہلے بھی. جی ہاں مجھے سمجھ آ گئی، جب جملے کو مصدر کی تعویل میں کر لیتے ہیں نا تو ہاں تب وہ پھر پیچھے کے لیے مشکل نہیں ہوگی فعل کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے. جی شاباش ماشاء اللہ بہت الحمد زبردست. للہ سر، جی جزاک اللہ خیرن سر. جی لام جہد کے بعد بھی ان و قدر ہوتا ہے، جس طرح دیکھو ما کان اللہ لیعذبہم. اب یہ لام جو ہے نا یہ لام جہد ہے. لام جہد کے بعد بھی کیا ہوتا ہے ان و قدر. وا کان اللہ لیعذبہم، کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب کرے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا، اے محبوب کیا فرمایا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے محبوب اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے یہ کہ اللہ ان کو عذاب کرے، وانت فیہم، اس حال میں کہ آپ ان میں ہوں. تو اب دیکھو کہ اب ہمارے اوپر جو عذاب نہیں ہو رہا تو یہ حضور کی وجہ سے نہیں ہو رہا، کیونکہ حضور ہمارے اندر موجود ہے. اگر حضور ہمارے اندر موجود نہیں ہوتے تو کب کا عذاب آ چکا ہوتا. یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، مطلب یہ کہ حیات ہیں. اچھا جی یہ حدیث یہ جو ہے نا یہ قرآن پاک کی آیت اس کی دلیل ہے. اچھا نمبر 3 او، جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو. ٹھیک ہے، جیسے لَأَلْزَمَنَّكَ او تُؤْتِيَنِي حقی، اے الا ان تُؤْتِيَنِي حقی. واو صرف، اور یہ اس واو کو کہتے ہیں کہ جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہو اور اس چیز کو وہ معطوف پر جو ہے نا کہے کہ یعنی وہ اس واو کے مدخول پر داخل نہ ہو سکے. یعنی جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہے نا وہ واو کے مدخول پر داخل نہ ہو سکے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی مثال کیا ہے کہ بھئی لا تنہا ان خلقن وتاتی مثلہ. اس شعر میں دیکھو واو صرف کا جو مدخول تاتی ہے نا، تاتی مثلہ ہے، اس پر لا تنہا کی کا لا داخل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا جی. تو معنی شعر کے کیا ہے کہ جس برے کام کو تو کرتا ہے نا اس سے دوسروں کو مت روک. لا تنہا ان خلقن، تو نہ روک برے کام سے، وتاتی مثلہ، جس کو تو کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم یہ لا کو داخل کریں تاتی پر تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ تو برے کام سے نہ روک اور اس کے مثل کو تو نہیں کرتا. بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس برے کام کو تو نہیں کرتا نا، جس میں برے کام سے تو نہیں رکتا اور تو وہ کرتا ہے تو دوسرے کو تو نہ روک. عار علیک اذا فعلت عظیم، کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا، اذا فعلت ایسا کرے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ بڑے شرم کی بات ہوگی. کیسے شرم کی بات ہوگی کہ بھئی خود تو یہ کام برا کام کر رہا ہے اور دوسروں کو تو روک رہا ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ پہلے تو برے کام سے رک جا، اس کے بعد تو دوسروں کو منع کر. اصل یہ بات ہے. اچھا لام کہ جیسے اسلم تو ليدخل الجنت،
فا جو 6 چیز کے جواب میں ہو، امر نہیں، استفہام تمنی عرض. امر جیسے زرنی فاکرما کا، نہیں کے جواب میں ہے جیسے لا تشمتنی فوزینک فاہینک، نہ تو گالی دے مجھے تو میں تجھے تو تیری بےزتی نہ کروں. ہیں جی. ما تاتینا فتحدثنا، کہ بھئی کیوں نہیں آتا تو ہمارے پاس تاکہ ہم بات کریں. نہیں آتا تو ہمارے پاس، میں نے تو کیوں نہیں آتا. استفہام این بیتک فازورک، تمہارا گھر کدھر ہے میں تمہاری زیارت کروں. تمنی جیسے لیت لی مالا فانفق منہ، کہتے ہیں کہ بھئی کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کو خرچ کرتا. الا تنزل بنا فتصیب خیرا، کہ بھئی کیوں نہیں اترتا تو ہمارے پاس تاکہ تو اچھائی کو پہنچے. حروف جازمہ 5 ہیں. یہ ان لما لام امر لا نہیں بھی فعل کو کرتا ہے جزم، ان میں سے ہر ایک بے دغا. اب یہ مثالیں ہیں. اس کے بعد یعنی یہ اس میں مزید جو ہے کیا ہے کہ اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. ان شرطیہ جو ہے 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے ان تضرب اضرب، جملہ اول کو شرط اور جملے دوم کو جزا کہتے ہیں، اور یہ ان مستقبل کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر آئے، جیسے ان ضربتا ضربتو پیدا. اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر یا نہیں یا دعا ہو تو فا جزا میں لانا ضروری ہوگا. اور جیسے انتا تنی فانت مکرمون، تو یہاں پر دیکھو امر ہے، شرط کی جزا کیا ہے؟ امر ہے، تو فا کا لانا واجب ہے. ان رأیت زیدن فاکرمہ، تو یہاں پر بھی دیکھو کہ یہاں پر بھی کیا ہے، پہلا تھا جملہ اسمیہ، اب یہ امر ہے، تو یہاں پر فا لازمی آنا لازمی. ان عطا کامرن فلا تہنہ، کہ اگر تمہارے پاس امر آ جائے تو اس کی بےزتی نہیں کرنا. تو اب دیکھو یہاں پر نہیں ہے تو اس لیے فا ضروری ہے. ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرا، تو یہاں پر دیکھو جملہ دعائیہ جو ہے یہ جزا ہے، تو یہاں پر بھی فا ضروری ہے. کہتے فائدہ، جب ماضی دعا کے موقع پر آئے یا اس پر حرف شرط یا اس میں موصول داخل ہو تو مستقبل کے معنی میں ہو جائے گا. انشاءاللہ عمل افعال سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.